تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کی 18 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم ایسی ہے جس کو ہم عرف عام میں بندش کہتے ہیں۔ بندش کا مطلب ہے کسی چیز کو باندھ دینا، اس کی گرہ لگا دینا، اس میں رکاوٹ ڈال دینا اور اس کام کو روک دینا یا اس کے اوپر بندش کر دینا۔ یہ عام الفاظ میں بندش کا مطلب اس کا یہ ہے، اور یہ جادو کی ہی ایک قسم ہے، کوئی الگ سے بندش کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیچارے اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے مطلقاً بندش کا انکار کرتے ہیں کہ بندش کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے، کون باندھ سکتا ہے۔ یہ بات بالکل برحق ہے اور صحیح ہے کہ جس کو اللہ پاک دینا چاہے اس کو کائنات کی کوئی چیز، کوئی جنات، جادو، کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں بھی چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز اسباب کے ساتھ ہے، بغیر اسباب کے کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہی اسباب بنائے ہیں، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے۔ اگر اللہ ہی شفا دے اور اللہ ہی بیماری دے تو پھر ہم دوا کیوں لیتے ہیں، پھر علاج کیوں کرواتے ہیں، پھر معالج دنیا میں کیوں اللہ نے بنائے، اور اللہ رب العزت نے علاج معالجے کا علم کیوں انسانوں کو عطا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کا برا چاہتا ہے، اس پہ حسد کرتا ہے اور جادو کے ذریعے اس کے کسی کام کے اوپر بندش کر دیتا ہے، رشتے کے اوپر، کاروبار کے اوپر، اس کے کسی جگہ کے اوپر بندش کر دے، بندش کرنے والے کو اور جادو کروانے والے کو گناہ ملے گا، اور حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر جو کسی انسان پہ، مسلمان پہ جادو کرواتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کا برا کرتے ہیں اور شیاطین سے، خبیث جنات سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے کسی کے اوپر جادو کروایا اور اس کے اس کام کو، اس کے رشتے کو، اس کے کاروبار کو باندھ دیا اور بندش کر دی، وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ اس انسان نے اس کا برا چاہنا ہے، اس نے برا چاہنے اور حسد کرنے کی وجہ سے اس پہ جادو کروانا ہے، جادو کروا کے اس نے گناہ گار ہونا ہے، اور پھر اس جو سحر زدہ انسان ہوگا، جس کے اوپر سحر کے، جادو کے اثرات ہوں گے، بندش کے اثرات ہوں گے، اس نے پھر فلاں عمل کرنا ہے، فلاں معالج کے پاس جانا ہے، فلاں وظیفہ کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی بندش کو اس عمل کی برکت سے ختم کر دینا ہے۔ یہ سب تقدیر کا لکھا ہوا ہوتا ہے اور تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، یہ مقدر اور تقدیر سے باہر نہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے باہر نہیں، اور یہ بندش کرنا، کروانا، یہ بالکل جو ہے یہ حرام ہے اور جادو کے زمرے میں ہے، بلکہ جادو کی ایک بڑی قسم ہے جس کو بندش کہا جاتا ہے، اور کسی پہ بندش کروانے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خبیث جنات سے مدد مانگ کے اور خبیث جنات کی مدد کے ساتھ اس مسلمان کے اوپر بندش کی جاتی ہے۔ یہ تو بندش کا مختصر سا ایک تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو کسی بھی قسم کی بندش ہو، اس کے لیے ایک بہت مجرب عمل میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ کسی کے رشتے میں بندش ہو، کاروبار میں ہو، گھر میں ہو، کسی کام میں ہو، نظر بد اور حسد کی وجہ سے کسی پہ کوئی بندش کر دے، یا بندش کے شدید قسم کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہوں کہ میرا یہ کام ہوتا ہے اور ہونے کے قریب جا کے رک جاتا ہے، یا ہوتا ہوتا رہ جاتا ہے، یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، کسی بھی قسم کے بندش کے اثرات آپ کو محسوس ہوں، یا کوئی ماہر روحانی معالج آپ کی یہ تشخیص کر کے آپ کو بتائے کہ آپ کے اوپر بندش ہے، تو آپ اس کا عمل خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خود کرنے سے فائدہ نہ ہو، پھر کسی اچھے ماہر معالج سے اس کا علاج کروائیے، پھر وہ اپنے عمل سے اس کا توڑ کرے گا اور آپ کو پڑھائی دے گا، اس سے پھر آپ کا فائدہ ہوگا۔ کسی بھی قسم کی بندش ہو، بہت کامیاب اس کا یہ عمل ہے۔ 29ویں پارے کی آخری صورت، سورۃ مرسلات، قرآن پاک کے 29ویں پارے کی آخری صورت، یہ تقریباً 1.5 صفحے کی صورت ہے، سورۃ مرسلات۔ سورۃ مرسلات کو آپ فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیں گے، باقی 4 نمازوں کے بعد ایک بار پڑھیں گے، تو یہ دن میں کتنی بار ہو جائے گی؟ 7 بار۔ 7 بار آپ نے روزانہ سورۃ مرسلات کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ کے ساتھ 3 بار، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، باقی 4 نمازوں کے بعد بسم اللہ کے ساتھ ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ کل 7 بار ہوگی۔
7 بار آپ نے سورہ مرسلات کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر قسم کی بندش کو ختم فرما دیں گے اور آپ کے سارے رکے ہوئے کام دوبارہ سے چل پڑیں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کو یقین سے کیجئے۔ اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد پڑھ سکے تو پھر 3 بار فجر کے بعد اور 4 بار عشاء کے بعد، اس طرح بھی 7 بار آپ اس کی تعداد کو پورا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اور یقین کے ساتھ پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ رب العزت تمام قسم کی رکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔